نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا. کون سا؟ بارش کا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فسالت اودیتن، وادیاں بہہ نکلی. ذرا امیجن کریں جب زیادہ بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فسالت اودیتن، وادیوں میں پانی بہہ نکلتا ہے. وادی کس کو بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان نشیبی علاقہ. تو پہاڑ نہ بھی ہوں تو جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی کے نالے بہنے لگتے ہیں. ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق کھلی یا تنگ ہوتی ہے، اور جتنی گہرائی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی پانی زیادہ اس میں سے بہ رہا ہوتا ہے، یا اور جگہوں کا سارا پانی اس کی طرف آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق. اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی زیادہ آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے تو اس پہ جھاگ بھی آ جاتی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو اٹھا لیا سیلاب نے اٹھا ہوا جھاگ. اگر کبھی آپ کو سمندر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو دور سے اوپر ایک وائٹ سی چیز نظر آتی. وہ کیا ہوتی؟ جھاگ سی لگتی ہے نا، حالانکہ جب قریب آتی تو جھاگ ختم ہو جاتی ساری. اسی طرح کوئی نالا بہتا دیکھا ہو جس کا پانی ایک دم کہیں نشیب میں جا رہا ہو، تو وہ جو پانی کا شور ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے، اس زور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اوپر جھاگ آ جاتی. امیجن کر لیا آپ نے؟ تصویر بن گئی ذہن میں. 1.5 لائن کی مثال ہے اور ایک دریا ہے مانی کا اس کے اندر. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے انسان کو، مسلمان کو، ہم کو؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اور دین کے علم کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ بارش کے پانی سے. تو آسمانی بارش دراصل کیا ہے؟ وحی الہی، اسلام، دین کا علم. ندی نالے کون ہیں؟ مؤمنین، ایمان لانے والے. یہ آسمانی بارش، دین کا علم ہر مومن کے اندر آیا ہے، لیکن کتنا آیا ہے کس کے اندر؟ جتنا جس کا ظرف تھا، جتنی جس میں طلب تھی، جتنی جس میں گہرائی تھی، ہر ایک کی طلب کے مطابق، ہر ایک کے ظرف کے مطابق، شوق کے مطابق، ایمان کے مطابق. اب جب وہ پانی اندر آیا اور اس نے ایک ہلچل مچائی تو وہ علم عمل میں بدلنے لگا. انسان کی سوچ، انسان کے بول، انسان کا عمل، سب کچھ بدلنے لگا، اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں ٹکراتی ہیں آپس میں تو وہ جھاگ سی اٹھتی ہے نا. بحر کا ذکر ہوا تو کچھ کائنات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. تو اس میں غور کر رہی تھی کہ یہ جو شور ہو رہا ہے اور یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ صرف آنے والے پانی سے نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ کچھ پانی تو آ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو پہلے کا آیا ہوتا ہے وہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے. یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے جب پانی کچھ جاتا ہے اور کچھ ادھر سے تیزی سے آ رہا ہوتا ہے تو ان کے ٹکراؤ کی جگہ پر وہ جھاگ بنتی ہے، شور ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا انسان دراصل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگتا ہے. معاشرے کی ایک طرف پورا سمندر ہے جو آ رہا ہے اور ایک طرف یہ تھوڑا تھوڑا پلٹتا پانی جو اس کو فیس کر رہا ہے. تو کیا ہوا؟ وہاں شور اٹھا، جھاگ اٹھی.
دین پر جب انسان چلنے لگتا ہے تو obviously معاشرے کے مطابق تو نہیں چل سکتا، کہ چل سکتا ہے نہیں، سب کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا، اس میں بہت سی چیزیں معاشرے کی مرضی، روش، طور طریقوں کے خلاف بھی ہوتی اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر تبدیلی نہیں آئی، اگر آپ قرآن پڑھ کر بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، وہی کچھ ابھی تک کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو پھر فرق تو کچھ نہ ہوا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہلکا شیلو پانی ہوتا ہے نا، اس میں اتنا شور نہیں ہوتا، اگر آپ غور فرمائیں تو جو لہریں دور ہوتی ہیں نا زیادہ گہرے سمندر میں، ان میں زیادہ جھاگ اور شور ہوتا ہے، اور جو قریب 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 آتی ہے تو ہلکا ہلکا تھوڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ شیلو ہو جاتا ہے نا، سرفیس پہ آ جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہوگا، جتنی اللہ کی محبت گہری ہوگی، جتنا اس کا عمل راسخ ہوگا، اس کی مخالفت بھی اتنی ہی ہوگی۔ اب ایک شور اٹھے گا، دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اب کیا ہے، مخالفت کس کی ہے؟ باطل کی، ان قوتوں کی کہ جو آپ کے دین پر چلنے کو پسند نہیں کرتی۔ اب یہاں سے دیکھیے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کے ناکارہ ہو کے اڑ جاتی، وہ جو شور مچتا ہے اوپر وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جم جاتی، ٹھہر جاتی۔ یعنی دین اسلام انسان کو دراصل مفید انسان بنا دیتا ہے، اور جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اس کی ذات سے لوگوں کو ایک دم فائدہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ دین آپ کو فائدہ مند چیز بناتا ہے، آپ کو اپنی ذات سے نکال کر لوگوں کے فائدے کا بناتا ہے۔ جو شخص فائدے کا بن جائے گا اس مخالفت میں، وہ ٹھہر جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا اس پانی کے اندر، وہ باہر رہ جاتی ہیں اور پانی پلٹ جاتا ہے، وہ جم جاتی ہے نا آ کے سرفیس پہ، بعض اوقات خوبصورت پتھر، بعض اوقات سیپیاں، مختلف چیزیں، پھر بعد میں آپ ان کو چن لیتے ہیں۔ ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو کوڑا کرکٹ اور ہلکی پھلکی چیزیں گندی، وہ ساری واپس چلی جاتی، یعنی وہ جو ہلکا پن ہے وہ واپس پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، اور جو مفید چیزیں ہیں وہ نیچے ٹک جاتی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، کن کے لیے؟ ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے، کہ دنیا میں صرف اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور جو انسان دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو، خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہوتی۔ اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے فائدہ مند ہیں دوسروں کے لیے، ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دین انسان کو مفید چیز بناتا ہے، کام کی باتیں سکھاتا ہے نا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جس دن سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، روز ہی تو بات ہوتی ہے شرک نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، کسی کو اذیت نہ دو، عاجزی اختیار کرو، بندے بن جاؤ، رشتوں کو جوڑو، عہد پورے کرو۔ تو جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ایک مقام ہے، اور اللہ کی جنت میں بھی انہی کی جگہ ہے، وہی جا اتریں گے وہاں۔ اور جو پانی کی رو کے ساتھ زمانے کی جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ جو چلا جاتا ہے وہ پھر مفید نہیں ہو سکتا۔
یعنی ندی نالے میں بہہ جاتا. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. ایک اور مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور یا برتن بنانے کے لیے تپاتے ہیں. کس کو تپاتے ہیں؟ میٹل کو، گولڈ کو مثلا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ زبدن مثلو، اس میں بھی ایسی جھاگ بنتی. چلیں آپ نے کبھی گولڈ کو ابلتے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کبھی گڑ کو ابلتے دیکھا؟ اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس جھاگ میں گندگی ہوتی ہے، اس کو آپ ہٹا لیتے ہیں اور جو اچھی صاف ستھری چیز ہے وہ باقی رہ جاتی. فرمایا کہ جب سونے کو چمکدار بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ ہٹا لی جاتی ہے اور پیور گولڈ باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح پیتل یا تانبا یا کوئی بھی اور دھات. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان خالص سونا بننا چاہتا، پیور گولڈ، جس سے زیادہ خوبصورت زیور بنتے ہیں، زیادہ چمک ہوتی ہے ان میں، اور ان کی چمک کبھی نہیں جاتی. جو ملاوٹ والا گولڈ ہوتا نا، تھوڑے عرصے بعد اس کی چمک ماند پڑ جاتی. جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اور جو ملاوٹ والا دین ہوتا ہے وہ کبھی چمکے اور کبھی بجھ گئے، کیونکہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، کبھی چمکا کبھی بجھ گیا. تو فرمایا کہ جو شخص واقعی قیمتی بننا چاہتا ہے، کیونکہ پیور گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا. 24 کیرٹس کا گولڈ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت 18 کیرٹس کے، ملاوٹ کے بغیر خالص پاک. لیکن اس خالصیت کے لیے اس کو کس سے گزرنا پڑا؟ بھٹی سے گزرنا پڑا، سخت گرمائش سے. بالکل اسی طرح جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اس پہ آزمائشیں آئیں گی، پھر اس کو وہ گلائیں گی جیسے سونا چاندی گلایا جاتا ہے. پھر جو اس میں جم گیا وہ پائیدار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مفید چیز ہو گیا. اس شخص کی دنیا میں بھی بڑی ویلیو ہے اور اللہ کی جنت میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ویلکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری زمین پر ہے، مگر زمین کا جو ٹکڑا عمدہ ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی. کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں، اپنی کھیتیوں، باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں. اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے، نہ اوپر پانی روک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے، یہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو. ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی، تعلیم اور تعلم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور یہ مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے علم اور ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، حسنہ ہے، کیونکہ وہ مفید بن جائیں گے اس کو پا کر. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو جائے،
وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور کچھ ہو جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، اس کو بھی فدیہ میں دے دیں. یعنی دنیا کی حیثیت میل اور جھاگ کی سی ہے. جو آخرت کے بازار میں کرنسی نہ بنے گی کہ ان کو چھڑا سکے. وہ ساری کرنسی بھی لگائیں گے تو خلاصی نہ پائیں گے. لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ، ان لوگوں کے لیے بدترین حساب ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی آخرت میں بھی جماؤ اور قرار کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس حقیقی کردار اور اخلاق ہے، حقیقی اوصاف والے انسان، اصلی خوبیوں والے، کھرے نکھرے ہوئے، آزمائشوں سے گزر کر بھی ثابت قدم رہے ہوئے، جمے رہے. اب دیکھیں نا کہ ہر جھٹکا، ہر آزمائش، ہر مصیبت انسان کو ہلا دیتی. اس میں جو گر پڑے وہ گیا، اور جو پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے وہی آگے منزل تک پہنچے، وہی بلند درجوں تک جا سکتا ہے. اور جو ود ڈرا کر لے، بیک آؤٹ کر لے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے اب دین کا کام ہے، آپ سب کی مثال ہے، میری مثال ہے. ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. کبھی کڑک ہوتی ہے، کبھی چمک ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی تھوڑی ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی تو ہے نا. اب جو شخص ان ساری چیزوں کے باوجود جمع رہا وہ فلاح پا گیا. کہ جب ایک کام نیکی سمجھ کے شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیا وہ بدی ہو گیا؟ نہیں. جب وہ نیکی ہے تو استقامت ضروری ہے. افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، انما تحقیق جو، انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے. کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے کس بات کا؟ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز وہ بالکل سچی ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا اعمی، جو نابینا ہے، جو دیکھتا نہیں، جو علم نہیں رکھتا. انما یتذکر، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ماننے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم کی بنیاد پر ماننا، اور ایک ہے سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا. عموماً اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ حق ہی ہے یا یہ سچ ہے، یعنی حقیقت کا علم نہیں رکھتے. تو پھر حقیقت کا علم نہیں رکھتے تو بہت سی چیزوں کو کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے یہی سنا ہے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی رواج کے طور پہ مان لیتے ہیں، بغیر شعور کے سنی سنائی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور ایک گروہ کیا ہے جو کسی چیز کو علم کی بنیاد پہ مانتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ قرآن کو مانتے تھے نا، کہ نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے، کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رٹوایا جاتا، ہم رٹ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، وہ کہلواتے ہیں ہم پیچھے بولتے ہیں. لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. سورۃ یوسف حاملہ پہ پھونکی جاتی ہے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو، حالانکہ ساری سورت کیا سبق دیتی ہے کہ انسان کا باطن کیسے خوبصورت ہو. من یتقی، تقوی اندر کی خوبصورتی کا نام ہے جس کے نتیجے میں یصبر آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو حق کا علم رکھتا ہو
اور اس علم کی بنیاد پر حق کو مانے. اور ایک شخص جو اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں. اعمیٰ کی مثال دی گئی ہے نا، جو دیکھتا نہیں. ہم سب دیکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کے صرف ظاہری لفظ دیکھتے تھے نا پہلے، معنی نہیں معلوم تھا، حقیقت میں نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہے، اندر کیا چیز ہے. تو ایک وہ جو افمن یعلم، جو علم رکھتا ہے کس چیز کا. اور خاص طور پر آپ دیکھیں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی دی ہے، انما انزل الیک، کہ جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، خود نہیں دیکھا، اعمیٰ ہیں. جس طرح ایک نابینا شخص کو بتا دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور وہ جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس کو مان لیتا ہے، اس کے اپنے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا. ان دو کے دیکھنے اور جاننے میں فرق ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاننا اور کانوں سے سن کے کسی چیز کو بس جان لینا، سنی سنائی پہ چلنا، بہت فرق ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے ہیں. ایک کون ہے؟ جو شعوری ہیں، اور ایک رواجی، وراثتی، کچھ بھی کہہ لیں. دنیا بھر کے علوم رکھتے ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو سن لیا وہی کافی، خود پڑھنے کی ضرورت نہیں. سب کاموں کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. پھر عمل بھی تو فرق ہوں گے نا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، جو علم کی بنیاد پر حق پہچانتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں. جن کے اندر عقل ہوگی وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ علم کا. وہ علم کی طرف مائل ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی، اسی کتاب کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے. کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جغرافیہ دان ہو، کوئی جیولوجسٹ ہو، کوئی معالج ہو، کوئی بادشاہ ہو. بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ علماء کی مجلس میں درس حدیث سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی تھی، دین اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا. اچھا، پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ عقل مند کس کو کہا گیا؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے. اللہ کا عہد یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد، اس پر ایمان لانے کا، اس کی اطاعت کا. ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے میثاق. میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا، یعنی اس بونڈ کو جو ان کے اور رب کے درمیان ہے اس کو نہیں توڑتے، یا پھر جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہے کمٹمنٹ، اس کو نہیں توڑتے. یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اور جس شخص کے بارے میں استقامت ہی نہ ہو، کوئی آج کچھ کہے کل کچھ کہے، آج کچھ کرے کل کچھ اور کرنے لگے، کبھی ایک چیز کو حق سمجھے کبھی اسی کو ناحق کہنے لگے، کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس کی مخالفت شروع کر دے، تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. جو اختیار کریں سوچ سمجھ کے کریں اور پھر اس کو نبھائیں. اور یہ تمام معاملوں میں، یعنی عہد، میثاق. میثاق کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ جو بھی بندھن بونڈ ہو. والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں، کس کو؟ ما امر اللہ بہ، جو اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے اس کو، جو جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو جوڑ کر رکھنے میں ان کو کیا چیز مدد دیتی ہے؟ رب کی خشیت، رب کی عظمت. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب کتاب سے کہ اللہ پوچھے گا. اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی کسی چیز پہ قائم نہیں رہتے. والذین، اور وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا آزمائشوں تکلیفوں پہ. کیوں صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کو. اور آپ دیکھیں کہ کوئی وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے، کوئی میثاق آپ نبھا نہیں سکتے
کوئی تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے، کوئی عہد پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو. یہ مزاج کا چنچلا پن، متلون مزاجی، یہ سب کچھ بے صبری کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جس چیز کو حق سمجھے پھر جم جائے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر نگاہوں میں کوئی دوسری چیز نہ سمائے. جب علم کی بنیاد پر اللہ کا، اس کی کتاب کا حق ہونا سمجھ لیا تو بس بات ختم، کوئی دوسری بات نہیں. اب دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پڑھ کر اس کے احکام چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے نا، ہم نے کہ مذاق کیا دین کے ساتھ. یہ دین کا مذاق بنانا ہے. جس چیز کو علم کی بنیاد پر حق مان لیا پھر اس کے اپنانے میں حرج کیا ہے؟ اور خاص طور پر جسے رب کی رضا چاہیے ہو. ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، ایسے لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، اپنے حدود، اوقات، خشوع و خضوع، اعتدال ارکان، ہر چیز سمیت. وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبرگیری کرتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک رکھتے ہیں. سرن، چپکے چپکے. بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ چپکے چپکے، دکھاوا نہیں کرتے، کیونکہ لینے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا. لیکن عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو پہلے سرن کی بات، یعنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ سرن، حالانکہ علانیتاً بھی ساتھ ہی ہے، اجازت ہے، جائز ہے اگر نیت کی خرابی کا ڈر نہ ہو. دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، دکھاوا کر کے نہیں، دکھا کے ظاہری طور پر، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ وہ بھی دیں. اور عموماً پوشیدہ صدقات ہوتے ہیں اور علانیہ فرائض ہوتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ، اور ہٹاتے ہیں، بالحسنۃ، بھلائی کے ساتھ. کس کو؟ السیئۃ، برائی کو. کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے پر جو زیادہ اچھا ہے. یعنی برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو، عمدہ طریقے سے کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نے ہمیں جواز دے دیا خود برا بننے کا. یدرؤون، درءن سے ہے، پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا، دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب آنا، اچانک آنا. یعنی تیزی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ وہ ساری پھیل جائے. خصوصاً وہ برائی جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، فوراً اس کو دور کرنا، ہٹانا. مثلاً کوئی چیز گر گئی کہیں، آپ کیوں جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ وہ کوئی آئے گا پاؤں رکھ کے آگے سارے میں پھیل جائے گی، تو آپ باقی سب کام چھوڑ دیتے ہیں، اہم سے اہم چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تھے، کتنے میں ایک برتن ٹوٹ کے گرا، تو آپ روٹی بھی اوپر رکھی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی فوراً اتاریں کہ پہلے کانچ اٹھاتی ہوں. کیوں؟ کہ بچہ بھاگا آئے گا اس کے پاؤں میں چلا جائے گا. اگر آپ اب فوری نہیں ہٹائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ کانچ پاؤں میں اگر گیا تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی، ہو سکتا ہے کچھ سٹیچز بھی لگوانے پڑے، پیسہ بھی جائے گا، وقت بھی جائے گا، تکلیف بھی اٹھائیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ کیوں نہیں کہا گیا يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ؟ يَدْفَعُونَ بھی تو یہاں اپروپریٹ ورڈ ہے، درست ورڈ ہے کہ دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں. لیکن کہا يَدْرَؤُونَ، درءن، یعنی جلدی کرتے ہیں ہٹانے میں. اب جب تک آپ کو درءن کا معنی نہ آتا ہو، یہ جو لفظ ہیں ان سے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی اصل معنی پا سکتے ہیں، نہ ہی اصل مقصود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلوب ہے ہم سے، کہ ہم سستی نہ کریں نیک کام میں اور برائی روکنے میں. اس کام کو کل پہ نہ ٹالیں، کل زندگی ہے یا نہیں ہے. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا انجام. عقبہ کہتے ہیں عاقبت کو، انجام، بدلہ، کام کی جزا. عموماً عقبہ اور عاقبت نیکی کی جزا کے لیے ہوتا ہے، اور عقوبت اور عقاب برائی کی سزا کے لیے. لیکن کبھی ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں. برائی کا مقابلہ بھلائی سے، شر کا مقابلہ شر سے نہیں، خیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. فرمایا تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، یعنی اصول بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو گے، اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.